لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الطاهر مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین. صلوات پڑھیں. معزز سامعین کرام، صاحبان عقل و خرد، وقت زیادہ ہو چکا ہے، زیادہ وقت نہ لے کر کے مختصر سے وقت میں اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا. ارشاد پیغمبر ہو رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، اور خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. وابغض اللہ من ابغض حسینا، اور خدا اسے اپنا دشمن جانتا ہے جو حسین سے بغض رکھے. آپ نے دیکھا واقعاً اتنی تھکن کے باوجود اور وقت زیادہ ہونے کے باوجود ہم اور آپ یہاں پر جو آ کر کے بیٹھ گئے، یہ صرف محبت حسین کا نتیجہ ہے. بڑے سے بڑا آدمی ہو، امیر ترین انسان ہو، لیکن ایک انسان کی لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی رکتا نہیں ہے. لیکن محبت حسین دلوں میں ایسا گھر کر گئی ہے کہ نہ تھکن کی پرواہ ہے، نہ وقت کی پرواہ ہے. نام حسین پر اگر فرش بچھا دیا جائے تو چاہنے والے اس طریقے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے شمع کے ارد گرد پروانے آ جاتے ہیں. اللہم صلی اللہ. لہذا پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. یعنی خدا صرف امام حسین سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس سے بھی محبت کرتا ہے جو حسین کا محب ہوتا، اس سے بھی محبت کرتا ہے جو حسین کا بھی محب ہوتا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو پہچانیں، ان کی معرفت کو دل میں رکھیں. اگر بغیر معرفت کے ہم عزاداری کریں گے تو عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہماری مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر حسین کی معرفت اپنے دلوں میں رکھ کر کے عزاداری کریں گے، یہی عزاداری انقلاب بن جائے گی، یہی عزاداری انقلاب بن جائے گی، اور یہی عزادار انقلابی کہلائیں گے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے عزاداری کے مقصد کو پہچانا اور جنہوں نے عزاداری کو سمجھا، وہ کبھی بھی نہ سپر پاور کے سامنے جھکے، نہ کسی بڑی طاقت کے سامنے جھکے. کیونکہ جو عزاداری کرتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے اگر کوئی سپر پاور ہے تو خدا ہے، اور جس نے خدا کے سامنے سر جھکا دیا وہ کسی کے سامنے نہیں جھکاتا. اور امام حسین نے ہمیں پہچانوایا، سجدے میں سر رکھ کر کے بتایا کہ پہچانو کہ وہ خدا جس نے ہمیں نعمت وجود سے آراستہ کیا ہے، وہ خدا. اور کس طریقے سے پہچانوا رہے ہیں؟ مدینے سے نکل رہے ہیں تو مولا اپنے مقصد کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. لیکن میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو مولا دعا کرنے کا سلیقہ بتاتے ہیں. یعنی آپ انصاف سے بتائیں امام نے کون کون سے جملے دعائے عرفے میں استعمال کیے ہیں؟ ایسے ایسے جملے استعمال کیے واقعاً ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں وہ مولا جو سردار جوانان جنت ہیں، جن کے قدموں میں ساری کائنات ہے، جو کہہ دیں وہ ہو جائے،
یعنی ایسا اختیار پروردگار نے دے دیا، اس کے باوجود اپنی عاجزی کا اقرار کر رہے ہیں اور چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں کبھی بھی اگر دعا کے لیے دستے دعا بلند کرو تو اپنے کو حقیر اور اسے رب جلیل سمجھو، اسے بزرگ و بالا سمجھو۔ اور امام حسین نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ اس جملے نے چاہنے والوں کی قسمت کو بدل دیا، اور جس نے اس فکرے کو سمجھا اس نے کبھی بھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ اگر غور کیا جائے دشمن کے سامنے جھکتی نظر آتی ہے، ایک ہے حسینی جو ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ اس نے امام حسین کے اس فکرے کو اپنے اندر اس طریقے سے ضم کر لیا ہے، جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے اور امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے ہیں تو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں ظلم کے لیے نہیں، بربریت کے لیے نہیں، میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور جب یزید نے بیعت کا سوال کیا تو امام حسین نے ٹھوکر مار کر کے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ بیعت طلب امام حسین سے کی گئی تھی، لیکن امام حسین نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی امام یہ پیغام دنیا کو دینا چاہ رہے تھے، آدم سے لے کر کے حسین تک، حسین سے لے کر کے قیامت تک جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور اس سے واضح ہو گیا آدم حسین جیسے، نوح حسین جیسے، ابراہیم حسین جیسے، موسیٰ حسین جیسے، عیسیٰ حسین جیسے، محمد مصطفیٰ حسین جیسے۔ یعنی مولا نے بتایا کہ دیکھو جو مجھ جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید جیسے کو دیکھنا ہے، شیطان یزید جیسا، نمرود یزید جیسا، شداد یزید جیسا، قارون یزید جیسا، فرعون یزید جیسا، ابو سفیان یزید جیسا۔ یعنی یزید نے بتا دیا، امام حسین نے بتا دیا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی حق باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ دنیا میں کتنے فرقے ہو جائیں، آپ جائیے مطالعہ کیجئے اور کتابوں کو پڑھیے، اگر نتیجہ نکالیں گے صرف دو صورتوں میں نکلے گا۔ یعنی یہ پوری دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک حق کے طرفدار ہے، ایک باطل کے حامی ہے، ایک حق کے طرفدار ہے، ایک باطل کے حامی ہے۔ اسی لیے امام حسین نے کہا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جو حق والا ہوگا وہ حسین والا ہوگا، جو باطل والا ہوگا وہی یزید والا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور امام نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں سر کٹا سکتا ہوں لیکن سر جھکا نہیں سکتا۔ اور آپ ابھی نوحہ سماعت کر رہے تھے، امام نے سر کٹایا بھی لیکن امام کا سر بلند رہا، ظالم بلند کر کے لے کے چلے، جس سے مولا کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے کبھی بھی ظالم کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، اور یہ پیغام دیا جس کے اندر حسین کی محبت پائی جائے گی وہ ہمیشہ مظلوموں کا حامی ہوگا، ظالم کے مقابل میں کھڑا ہوگا، کیونکہ امام حسین کی سیرت جس کے اندر آ گئی وہ ہمیشہ مظلوموں کا حامی ہوگا، ظالم کے خلاف ہوگا۔ اور مولا نے کربلا کے میدان میں بھرا گھر لٹا دیا، لیکن نانا کے دین کو مٹنے نہیں دیا۔ لیکن میں یہاں پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کا خون کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر جذب ہو کر کے رہ جاتا اگر زینب علیہ مقام کا کردار نہ ہوتا۔ جناب زینب
جنہوں نے اکبر کو پالا، جنہوں نے قاسم کو پالا، جنہوں نے انہوں محمد کو پالا، جنہوں نے اصغر کو کھلایا، گویا زینب اپنی آغوش میں پوری کربلا تیار کر رہی تھی۔ کس طریقے سے جناب زینب نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے، کائنات میں ایسی بہن نہیں ملتی، ایسی بہن نہیں ملتی۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک زینب نے بھائی کے پیغام کو پہنچایا۔ مقتل کے جملے ہیں کہ وہ مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن ہر مصیبتوں کو برداشت کر کے بھائی کے پیغام کو کوچا بکوچا، گلی بگلی، کشاں کشاں زینب نے پہنچایا۔ اپنے مقصد کی ترجمان بن کر کے زینب چلی ہیں۔ مقتل کے جملے ہیں کہ جب امام سجاد سے منہال نے پوچھا تھا، مولا آپ کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ اور آپ جب گریہ کرتے ہیں تو ایک ہی جملہ کہتے ہیں، الشام الشام الشام، شام میں کون سی ایسی مصیبت آپ پر ڈھا دی گئی؟ مولا شہادت جو کربلا میں ہوئی ہے، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ ایک مرتبہ مولا تڑپ گئے، ایک جملہ کہا، منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ضرور ہے، کیا ہماری ماؤں بہنوں کا کوچا بکوچا، دیار بدیار سر برہنہ پھرایا جانا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے چلا ہے، کوفہ میں داخل ہوا۔ یہ وہ ایام چل رہے ہیں جس میں اہل حرم کا قافلہ ورود کوفہ ہو چکا ہے۔ مقتل کے جملے ہیں، جب کوفے میں قافلہ داخل ہوا، ایک مرتبہ جناب سکینہ کو پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا۔ سکینہ نے پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہ کہہ سکی۔ جناب زینب سکینہ کے ارادے کو سمجھ گئی، کہا بیٹی سکینہ کوئی بات ہے، کوئی بات ہو تو بیان کرو۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پیاس شدید ہے، اگر پانی مل جاتا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جیسے یہ فکرہ سننے کے بعد زینب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، کیونکہ زینب کی نگاہ میں وہ پورا منظر آ گیا کہ گود کے پالے فرات کے کنارے 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کر دیے گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سکینہ نے یہ جملہ کہا تھا، بالائے چھت سے ایک ضعیفہ نے اس جملے کو سن لیا، فوراً گھر میں کوزہ آب لیا اور لے کر کے بچی کے پاس آئی، کہا بی بی میں سمجھ گئی یہ بچی بہت پیاسی ہے، لو اس کو پانی دے دو، لیکن اے بی بی جب یہ پانی پی لے تو ہمارے لیے کچھ دعائیں کرا دینا، کیونکہ میں نے اپنے آقا سے سنا ہے قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بیٹی سکینہ پہلے اس کے لیے دعا کر دو، اس کے بعد پانی نوش کرنا۔ جناب سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا بی بی فرما تمہاری دعا کیا ہے؟ معظمہ نے کہا، اے بی بی ہمارے لیے پہلی دعا یہ کر دیجئے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے ہمارے بچے یتیم نہ ہوں، جس طریقے سے یہ بچے یتیم ہوئی ہے ہمارے بچے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا، پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ، جس طریقے سے مجھے یتیم کیا گیا اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی دعا تمام ہوئی، جناب زینب نے کہا، اے معظمہ تیری دوسری دعا کیا ہے؟ معظمہ نے کہا، اے بی بی میری دوسری دعا یہ ہے، اس بچے سے کہہ دیجئے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا زینب کا دل بھر آیا۔ زینب نے کہا، یہ بتاؤ تم مدینہ جا کر کے کیا کرو گی؟ ایک مرتبہ معظمہ نے کہا، مدینے میں فاطمہ بنت محمد رہا کرتی تھی، فاطمہ بنت محمد کا مدینہ ہے،
کہا وہ تو اب اس کائنات میں نہیں ہے، تو وہاں جا کر کے کس سے ملاقات کرو گی؟ کہا کیسی بات کر رہی ہے؟ فاطمہ بنت محمد میری شہزادی کے 2 بچیاں ہیں جن کا نام زینب و ام کلثوم ہے جو میری شہزادی ہے، اور ان کے 2 شہزادے جو حسن و حسین، لیکن وہاں جب میں جاؤں گی تو اپنی شہزادیوں سے ملاقات کروں گی، اپنے آقا حسین سے ملاقات کروں گی۔ ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی بازار میں اپنے نام کو سنا دل بھر آیا، کہا اے معظمہ وہ دعا اب نہ کرا۔ کہا ایسی بات کیوں کرتی ہے؟ کہا اس لیے کہ اے ام حبیبہ تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی تو زینب ہوں۔ جیسے ہی چہرے سے بال کو ہٹایا ام حبیبہ نے سر و سینہ پیٹا، اے شہزادی یہ حال کیسے ہوا؟ ایک بار تو زینب نے کہا جس شہزادے کے لیے تو مدینہ جانا چاہتی ہے وہ دیکھ نوکے نیزہ پر سر حسین سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ نے کہا پروردگار کاش میں یہ منظر دیکھنے سے پہلے اندھی ہو جاتی، اور ایسا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضاء و تسلیم لامرے۔ بہرحال تو جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کر دے، بہرحال تو جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد بنا دے، بہرحال تو جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، بہرحال تو جو واسطہ محمد والے محمد کے جو مریض ہیں خصوصاً سلمان حیدر صاحب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بہرحال تو جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، بہرحال تو جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا دل بند زہرا لخت علی مرتضی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔